السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کسی شخص کو اپنی زندگی میں یہ موقع مل جانا کہ وہ اللہ کے دین کو پڑھے، اللہ کے دین کی سمجھ حاصل کرے، شریعت مطہرہ کا علم حاصل کرے، یہ اللہ کریم کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں اور آپ اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں کہ فتنوں کے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دین پڑھنے کی اور علم دین کی جو بنیادی چیز ہے عربی زبان، اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور دین کے کچھ باتوں کا مذاکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ کریم نے جو یہ ہمیں شریعت دی ہے، مجھے اور آپ کو جس شریعت سے نوازا ہے، اس شریعت کے بنیادی طور پر 5 اجزاء ہیں، یعنی 5 چیزیں ہیں شریعت کی کہ جن کو مجموعی طور پر شریعت کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ شریعت کا خلاصہ کیا ہے یا شریعت کا معنی کیا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں شریعت بنیادی طور پر ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نمبر 1، اعتقادات۔ اعتقادات سے کیا مراد ہیں؟ اعتقادات سے مراد ہیں عقائد، وہ عقائد جنہیں ہم مانتے ہیں، دل سے تسلیم کرتے ہیں، ان کا تعلق ہمارے قلب یعنی دل کے ساتھ ہے۔ نمبر 2 ہے عبادات۔ عبادات سے مراد وہ اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں اور ان کا تعلق ہمارے ظاہری جسم کے ساتھ ہے۔ نمبر 3 اخلاقیات۔ ان سے مراد وہ آداب جو ہم اپناتے ہیں، ان کا تعلق ہمارے باطن کے ساتھ بھی ہے اور ظاہر کے ساتھ بھی ہے۔ نمبر 4 معاشرت۔ ان سے مراد رہن سہن، گھریلو زندگی، دوستوں کے ساتھ تعلقات، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات، پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات، یہ سب معاشرت میں آتا ہے۔ نمبر 5 معاملات۔ ان سے مراد لین دین، کاروبار، قرض، ہدایہ، یہ سب معاملات میں آتے ہیں۔ شریعت کے ان 5 اجزاء میں سے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل نمبر 1 اعتقادات ہیں۔ بہت سی احادیث قطب میں سب سے پہلی حدیث لائی گئی ہے انما الاعمال بالنیات۔ نمبر 5 معاملات نیت ہی پر ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جس نے کبھی زندگی میں کوئی نماز نہیں پڑھی، کبھی زندگی میں روزہ نہیں رکھا، لیکن اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، اس کے عقائد میں فساد نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر ایک نہ ایک دن یہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اور ایک بندہ وہ ہے جس نے ساری زندگی نماز میں گزار دی، کبھی اللہ کے سامنے سے سر نہیں اٹھایا، لیکن اس کے عقائد میں فساد ہے، اس کے عقائد گندے ہیں، اس کے عقائد خراب ہیں، خدا کی قسم یہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، اس کے سارے اعمال برباد ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم سب اپنی نیت درست کریں کہ انشاءاللہ ہم یہ جو عربی زبان سیکھ رہے ہیں، اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے سیکھ رہے ہیں، قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے سیکھ رہے ہیں، فقہ اسلامی کو سمجھنے کے لیے سیکھ رہے ہیں۔ ہمیں کسی کو راضی نہیں کرنا، صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو ہمارے شریعت کا خلاصہ یہ 5 چیزیں۔ نمبر 1، آپ لوگ بھی کہیں نمبر 1 جی نمبر 1 اعتقادات، اعتقادات، ماننے کی چیزیں۔ ماننے کی چیزیں۔ نمبر 2 عبادات، کرنے کی چیزیں۔ نمبر 2 عبادات، کرنے کی چیزیں۔ نمبر 3 اخلاقیات، اپنانے کی چیزیں۔ نمبر 3 اخلاقیات، اپنانے کی چیزیں۔ نمبر 4 معاشرت، رہن سہن کی چیزیں۔ نمبر 4 معاشرت، رہن سہن۔ نمبر 5 لین دین کی چیزیں۔ نمبر 5 لین دین۔ اب چونکہ یہ اجزاء بنیادی طور پر قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں، ہمیں قرآن و حدیث سے معلوم پڑتا ہے کہ ہمارے عقائد کیسے ہوں، ہمارے اعمال کیسے ہوں۔ اس لیے ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ قرآن کریم اور احادیث کے ترجمے کو سمجھے۔ جب وہ قرآن پڑھے تو اسے محسوس ہو کہ اللہ کریم مجھ سے بات کر رہے ہیں، جب وہ نماز پڑھے تو اسے محسوس ہو کہ میں اللہ کریم سے بات کر رہا ہوں۔
ہر مسلمان کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے، لیکن چونکہ قرآن ہماری زبان میں ہے نہیں، قرآن عربی زبان میں ہے، لہٰذا ہر مسلمان کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے عربی بھی سیکھے۔ فطری طور پر ہر مسلمان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے، یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ عربی زبان سیکھے۔ اچھا، اب یہ بات خوب سمجھ لیں کہ گرامر کسی بھی زبان کو درست اور فصیح انداز میں لکھنے، بولنے، پڑھنے اور سمجھنے میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ دنیا میں ہزار جھوٹ ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا جھوٹ یہ ہے کہ عربی گرامر بہت زیادہ مشکل ہے۔ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کسی اور کا گرامر اگر پڑھ کر آئیں، آپ محسوس کریں گے کہ عربی کا گرامر بہت زیادہ لاجیکل ہے اور بہت زیادہ عقل میں آنے والا ہے۔ آپ انگلش کا گرامر پڑھتے ہیں، اس میں اکثر چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ یہاں پہ یہ سائلنٹ ہو گیا، وہ سائلنٹ ہو گیا، کئی بار تو رولز بھی نہیں ہوتے۔ میں کہہ رہا ہوں عربی میں ایک ایک چیز کا قاعدہ ہے اور ایک ایک چیز عقل میں آنے والی ہے، کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنے ذہن سے نکال دیں کہ عربی مشکل ہے، عربی بہت آسان ہے، لیکن کب آسان ہے؟ بشرطے کہ اس کے پڑھنے کا، پڑھانے کا طریقہ درست ہو۔ ہم اور آپ انشاءاللہ اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ میں آگے پھر انشاءاللہ آج کچھ بنیادی طور پر آج مختصر پڑھیں گے، انشاءاللہ پہلا دن ہے۔ آپ میں سے کسی کو کوئی بات کرنی ہو، کوئی سوال کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام، جی حضرت۔ جی۔ مسئلہ یہ ہے، اردو تھوڑی کچی ہے اپنی، تو جو آپ مٹیریل وغیرہ جو پرووائڈ کیے ہیں پڑھنے اور جو بھی استفادے کا جو مسئلہ ہے، اس میں کچھ اور شکل بنا سکتے ہیں، رومن یا انگلش کی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں۔ جی اور کوئی؟ ٹھیک ہے، پھر میں شروع کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اب یہ جو عربی گرامر ہے، ان کے عربی گرامر کے بنیادی طور پر دو علم النحو۔ علم الصرف کیا ہے؟ علم الصرف ہے ورڈ فارمیشن، یعنی آپ مثال کے طور پر آپ انگلش میں بھی ایک ورڈ لیتے ہیں رائٹ، پھر اس کے آگے آر لگاتے ہیں رائٹر، پھر اسی میں آئی این جی لگا دیتے ہیں، رائٹنگ جیرنڈ بن گیا، پریزنٹ پارٹیسپل بن گیا، جو بھی ہے۔ تو آپ جو ایک لفظ کو بدل بدل کر الگ الگ شکلیں بنا رہے ہیں، الگ الگ فارمز کریٹ کر رہے ہیں، اسی کو، اسی چیز کو کرنے کے لیے عربی زبان میں ایک مخصوص علم ہے، اس علم کو کہتے ہیں علم الصرف۔ ٹھیک ہے، تو علم الصرف میں کیا ہوگا؟ علم ہے نا، علم سے عالم بنے گا، عالم سے معلوم بنے گا، پھر علمہ بنے گا، تعلمون بنے گا، یعلمون بنے گا، یعنی علم الصرف میں کسی بھی لفظ کی شکل کو تبدیل کر کے دوسرے الفاظ بنتے ہیں، تو اس میں ورڈ فارمیشن ہوتا ہے، ورڈ بنائے جاتے ہیں۔ اچھا، دوسرا ہے علم النحو۔ علم النحو میں کیا ہوتا ہے؟ علم النحو میں جو علم الصرف نے، یعنی علم الصرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ علم الصرف یہ ورڈ فارمیشن کا کام کرتا ہے، اور اور علم النحو جو ہے یہ سینٹنس فارمیشن کا کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اتنا کلیئر ہو گیا سب کو؟ جی جی۔ 2 سیکنڈ رکیں حضرات، میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں۔ جی، تو اب ہم ذرا علم النحو کو پڑھ لیتے ہیں۔ علم النحو، اس کو انگلش میں سنٹیکس کہتے ہیں۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ علم النحو وہ علم ہے جس سے الفاظ کے آخری حرف کی حالت معلوم ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی عربی کا جملہ ہے، اس میں آخری حرف پر آپ کو کیا پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں اکل زید طعامن،
تو اب اس میں اکلا کی لام پر آپ کو زبر پڑھنا ہے، زیدن کے دال پر آپ کو پیش پڑھنا ہے، تو آمن پر آپ کو دو زبر پڑھنا ہے. یہ آپ کو علم النحو سکھائے گا کہ کب آپ کو کون سی حرکت پڑھنی ہے لاسٹ میں. ٹھیک ہے، لاسٹ لیٹر پہ آپ کو کون سی حرکت پڑھنی ہے یہ آپ کو علم النحو سکھائے گا. تو اب یہاں پہ عربک میں آپ یہ سمجھ لیں لاسٹ لیٹر بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. لاسٹ جو لیٹر ہے، آخری جو حرف ہے، اس کی حرکت بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس لیے کہ انگلش میں تو آپ دیکھتے ہیں ایک مخصوص پیٹرن ہے. کیا پیٹرن ہے؟ پہلے سبجیکٹ آئے گا، پھر ورب آئے گا، پھر آبجیکٹ آئے گا. لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں ہے. عربی زبان میں یہ ہے کہ سبجیکٹ چاہے پہلے آ جائے، چاہے ورب پہلے آ جائے، چاہے آبجیکٹ پہلے آ جائے، فرق نہیں پڑتا. آپ کو معلوم کیسے پڑے گا کوئی سبجیکٹ ہے، ورب ہے، آبجیکٹ ہے؟ وہ ایسے معلوم پڑے گا کہ آپ کو اس کے آخری حرف کی حرکت دیکھنی ہے. لاسٹ لیٹر فالو کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ پورا دار و مدار کس پر ہے؟ آخری حرف کی حرکت پر ہے. اس لیے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. تو اب کب کس لفظ پر کون سی حرکت لگانی ہے یہ آپ کو علم النحو سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، اور الفاظ کو جوڑ کر جملے بنانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا علم النحو کی مہارت سے ہم عربی سیکھنے، بولنے، سمجھنے میں غلطی سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہی علم الصرف کا بھی یہی موضوع ہے، یہی یعنی مقصد ہے. اب موضوع، ٹاپک یعنی سینٹر آف آئیڈیا، سینٹرل تھیم کیا ہے علم النحو کی؟ تو آپ بنیادی طور پر کس پہ بات کرنے والے ہیں؟ کہ تعریف سے واضح ہے کہ علم النحو کا موضوع لفظ اور جملہ ہے. لفظ اور جملہ کس طریقے کے لیے؟ کہ یہ لفظ کو استعمال کرے گا تو لفظ اس کا موضوع ہے، لفظ اس کا ٹاپک ہے، اور لفظ کو استعمال کر کے سینٹنس بنائے گا تو جملہ بھی اسی کا ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، آگے اب یہاں پہ مثال دی گئی ہے، جیسے دکھا ہوا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اب یہ سورہ رحمان کی پہلی 4 آیات ہیں. ان آیات مبارکہ میں موجودہ الفاظ کے آخر میں کس حرکت کی وجہ سے ان الفاظ کی جملے میں کیا حیثیت ہے، اور اس حیثیت کی وجہ سے ہر لفظ کا ترجمہ کیا بنتا ہے. اسی طرح کس لفظ پر کون سا اعراب پڑھنا ہے. اعراب سے مراد حرکت، زبر زیر پیش. بھائی میری آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے؟ جی ابھی کلیئر ہے، بس بیچ بیچ میں بریک ہو جا رہی ہے. اچھا، تو اب یہ الرحمن کے نون پر آپ پیش پڑھ رہے ہیں، علامہ کے میم پر آپ زبر پڑھ رہے ہیں. یہ سب چیزیں آپ کو علم النحو سکھا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب علم النحو کی ابتدا، علم النحو کی ابتدا یوں ہوئی کہ دنیا کی ہر زبان وجود بن جاتے ہیں، بعد میں زبان آتی ہے، یوں نہیں ہوتا. تو اسی لیے ہم جب عربی گرامر پڑھیں گے نا، آپ دیکھیں گے کچھ چیزیں ایسی ہوگی اور ہم عربی گرامر میں کچھ مختلف پڑھیں گے، یعنی بظاہر ٹکرا ہو جائے گا. تو آپ کو وہاں پہ قرآن کو ترجیح دینی ہے، اس لیے کہ زبان پہلے آئی ہے، قواعد بعد میں بنے، قواعد میں غلطی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، چلیں. تو اس کی ابتدا کے حکم اور آپ کی دی ہوئی ہدایات کی روشنی میں ابو الاسود دوئلی رحمہ اللہ نے اس علم کو باقاعدہ مدون کیا. اب ابو الاسود دوئلی کون ہیں؟ ان کا تعارف کتاب میں لکھا ہوا، آپ حضرات پڑھ لیں گے. آج ہم شروع کرتے ہیں آپ نے بچپن میں مدارس وغیرہ میں پڑھا ہے تو حروف تہجی سے تو آپ سب واقف ہوں گے. جی، حروف تہجی پھر بھی میں بتا دیتا ہوں شارٹ میں کہ عربک لیٹرز جو ہوتے ہیں الف با تا سے لے کر یا تک، یہ سب حروف تہجی کہلاتے ہیں. اب ان میں جو 3 ہیں، الف، واو اور یا، الف، واو اور یا، انہیں ہم حروف علت کہتے ہیں. حروف علت مطلب یہ عربی زبان کے واولس ہیں، جیسے انگلش میں ہوتے ہیں اے ای آئی او یو، عربی میں ہوتے ہیں الف، واو اور یا. ان کے علاوہ جتنے بچے ان کو بولتے ہیں حروف صحیح، یعنی کانسوننٹ. ٹھیک ہے، اب الف اور حمزہ، یہ یعنی یہ ہے کہ بعض عربی دان کے نزدیک الف اور حمزہ حروف کی، کسی کے یہاں کم ہو جاتی ہے. چلیں، اب یہاں پہ حرکات کے حوالے سے آپ کو سمجھنا ہے. آپ نے زبر، زیر اور پیش پڑھ لی ہے نا.
اب آپ کو زبر زیر اور پیش کا دوسرا نام یاد کرنا ہے. زبر کو آپ کہیں گے فتحہ. یہ آج سے یاد کر لیں، عربی میں آگے جب بھی بولوں گا تو فتحہ ہی بولوں گا، زبر نہیں بولوں گا. زبر کو آپ بولیں گے فتحہ، اور پیش کو آپ کہیں گے ضمہ، اور زیر کو آپ کہیں گے کسرہ. ٹھیک ہے، فتحہ ضمہ کسرہ. اسی طریقے سے زبر والے لفظ کو یعنی فتحہ والے حرف کو آپ کہیں گے مفتوح، اور زیر والے حرف کو آپ کہیں گے مکسور، اور ضمہ والے حرف کو آپ کہیں گے مضموم. ٹھیک ہے، فتحہ زبر، کسرہ زیر اور ضمہ پیش. فتحہ والے حرف کو آپ کہیں گے مفتوح، کسرہ والے حرف کو آپ کہیں گے مکسور، اور ضمہ والے حرف کو آپ کہیں گے مضموم. دیکھیں فتحہ کی مثال یہاں پر دی ہوئی ہے، قل اعوذ برب الناس. اب یہاں پر دیکھیں الف را اور نون، یہاں پہ الناس میں جو یہ نون ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو آپ کو اگر کہنا ہوگا تو آپ کہیں گے نون مفتوح ہے. نون پر زبر نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے نون مفتوح ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کسرہ کی مثال دیکھیں، مالک یوم الدین. یہاں پہ کاف لام اور سین جو ہے یہ مکسور ہے. پھر قل هو اللہ احد، یہاں پہ قوف ہا، لفظ اللہ کی ہا، احدن میں دال، یہ سب مضموم ہے. ٹھیک ہے، پھر متحرک کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جس پر کوئی حرکت ہو، یعنی فتحہ ضمہ کسرہ میں سے کوئی بھی حرکت اگر کسی حرف پر ہے تو وہ متحرک ہے، اور اگر نہیں ہے تو ساکن ہے. کوئی حرکت نہیں ہے تو ساکن ہے. تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کہتے ہیں. یہ آپ سب کی پڑھی ہوئی چیزیں، خالی ایک دفعہ دہرائی ہو رہی ہے. تشدید کس کو کہتے ہیں؟ پہلے حرف پر ساکن اور دوسرے حرف کو متحرک پڑھنے کا نام تشدید ہے. اس میں ایک مخصوص اس کا سمبل ہے، وہ اس کے اوپر آتا ہے، تو یعنی آپ کو وہ لفظ کو دو بار پڑھنا ہے، پہلے ساکن پھر متحرک. جیسے ربن، اصل میں ایسا ہے، را اس پر زبر ہے، پھر با ساکن رب، پھر با کے اوپر دو پیش ہے، ربن ربن، اس کو ہم ملا کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں سے ہم باقاعدہ شروع کرنے جا رہے ہیں. میں ایک دوسرا پی ڈی ایف شیئر کرتا ہوں. اب ہم تھوڑا سا پڑھنے جا رہے ہیں کہ عربی زبان میں کیا الفاظ کیا ہوتے ہیں، ان کی حیثیتیں کیا ہوتی ہیں انشاءاللہ. بنیادی باتیں پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کسی انسان کی تین، یا مخاطب ہوگا یا غائب ہوگا. یعنی فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن جو آپ عربی میں انگلش میں پڑھ چکے ہیں، اسی کے عربی میں کیا ٹرمز ہیں، کیا اصطلاحات ہیں، وہ آج آپ سمجھ لیں. بات کرنے والا جو ہوتا ہے، جیسے میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں نا، تو میں متکلم ہوں، اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ مخاطب ہیں یا حاضر ہے. دونوں الفاظ یوز ہوتے ہیں، مخاطب یا حاضر. تو بات کرنے والا متکلم، جس سے بات کی جا رہی ہے وہ حاضر یا مخاطب، اور جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ غائب. ٹھیک ہے، چلیں. تو متکلم بات کرنے والا، مخاطب جس سے بات ہو رہی ہے، اور غائب جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پھر آگے یہ آج آپ کا یہ مین ٹاپک ہے، آج ہم اتنا پڑھنے والے ہیں. اس کو ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پھینکنا. یعنی ہماری زبان سے جو بھی چیز نکل رہی ہے، ہماری زبان سے ہم جو بھی کہہ رہے ہیں، گویا ہم ہمارے الفاظ کو پھینک رہے ہوتے ہیں. اس لیے لفظ کو کہتے ہیں پھینکنا. اسے لفظ بھی کہتے ہیں، کلمہ بھی کہتے ہیں. لفظ یا کلمہ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا،
اور اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ورڈ. اب جو لفظ ہوتا ہے وہ کسی بھی زبان میں دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے موضوع میننگ فل ورڈ اور ایک ہوتا ہے محمل میننگ لیس ورڈ. آپ اللہ تعالیٰ کا انتخاب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زبان وہ چنی ہے جس میں محمل الفاظ ہے ہی نہیں. میں ان جنرل بات کر رہا ہوں کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، موضوع اور محمل، لیکن عربی زبان میں محمل نہیں ہے. پھر بعض حضرات نے تفسیر میں بھی لکھ دیا ہے کہ قرآن میں یہ لفظ محمل ہے. میں کہتا ہوں قرآن کیا عربی زبان میں محمل الفاظ نہیں ہوتے ہی نہیں ہے. عربی میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو بے معنی ہو، عربی میں سارے الفاظ با معنی ہیں. ٹھیک ہے. پھر آگے موضوع کی دو قسمیں، نمبر ایک ہے مفرد اور نمبر دو ہے مرکب. مفرد کسے کہتے ہیں؟ مفرد کہتے ہیں سنگل ورڈ کو. اور سنگولر الگ چیز ہے. سنگولر اور سنگل میں فرق ہے. میں یہاں پہ سنگولر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں سنگل ورڈ کو. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر عالمن، یہ سنگولر ہے اور سنگل بھی ہے تو یہ مفرد ہے. میں بولتا ہوں عالمانی، وہ آگے ہم اور پڑھیں گے تثنیہ اور جمع کیسے بناتے ہیں. اب یہ لفظ لکھنے میں ایک ہی ہے تو ابھی بھی یہ مفرد ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پہ سنگولر کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ ایک لفظ کے اکیلے ہونے کی بات ہو رہی ہے. اگر کوئی اکیلا لفظ ہے تو مفرد ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ ابھی تو آئی لیکن بیچ میں بہت زیادہ بریک ہو جا رہی ہے بس. دیکھیں حضرت انشاءاللہ. جی اب آ رہی ہے میری آواز؟ جی چلیں بہتر ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا لفظ جو ہوتا ہے ورڈ، اس کی دو قسمیں، موضوع اور محمل. یعنی میننگ فل ورڈ معنی بمعنی لفظ، اور محمل یعنی بے معنی لفظ. تو میں نے کہا کہ محمل لفظ، محمل الفاظ جو ہیں عربی میں ہوتے ہی نہیں ہیں. عربی میں کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے جس کا معنی نہ ہو. عربی میں ہر ورڈ کا معنی ہوتا ہے، ہر ورڈ کی کچھ نہ کچھ میننگ ہوتی ہے. تو محمل سے ہمیں بحث ہی نہیں کرنی کہ عربی میں ہوتے ہی نہیں ہے. موضوع، اب جو میننگ فل ورڈ ہوں گے وہ یا تو مفرد ہوں گے یا تو مرکب ہوں گے. مفرد کا معنی سنگل ورڈ، یعنی لکھنے میں اکیلے ہوں گے، بولنے میں اکیلے ہوں گے. وہ ورڈ اکیلا اگر آ رہا ہے کوئی ورڈ تو اسے ہم مفرد کہتے ہیں. سنگل اور سنگولر میں فرق ہے. عالم یہ بھی مفرد ہے، علماء یہ بھی مفرد ہے، اس لیے کہ ایک اکیلا ورڈ ہے. اب بھلے سے عالم یہ سنگولر ہے اور علماء یہ پلورل ہے، میں کہہ رہا ہوں سنگولر پلورل کو آپ نے نہیں دیکھنا، آپ نے دیکھنا ہے وہ ورڈ اکیلا ہے یا دو لفظوں سے مل کر بنا ہے. علماء یہ اکیلا لفظ ہے لہذا یہ مفرد ہے. اچھا مرکب، مرکب کہتے ہیں کمپاؤنڈ ورڈ کو، یعنی دو لفظوں سے مل کر اگر کوئی ورڈ بنتا ہے یا دو سے زیادہ لفظوں سے کوئی مل کر کوئی ورڈ بنتا ہے تو اسے ہم مرکب کہتے ہیں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں علماء الہندی، ہندوستان کے علماء. اب یہاں پہ علماء ایک ورڈ ہے اور الہند یہ ایک ورڈ ہے، ان دونوں کو ملا کر میں نے ایک ورڈ بنایا علماء الہندی. ٹھیک ہے. تو یہ دو لفظوں سے مل کر بنا لہٰذا یہ مفرد نہیں، یہ مرکب ہے. اسی طریقے سے میں کہتا ہوں مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. تو اب یہاں پہ تین لفظ ملے، مالک، پھر مالک یوم، یوم ملا، پھر الدین. تین لفظوں سے مل کر ایک ورڈ بنائے، ایک سنگل ورڈ بنائے، وہ بنتا ہے مرکب. یعنی اگر ورڈ اکیلا ہو تو مفرد، دو یا دو زیادہ سے الفاظ، دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر کوئی ایک ورڈ بنے تو وہ مرکب. جی اس میں کسی کو کوئی سوال ہے؟ کیا مفرد کو مفرد پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں مفرد نہیں پڑھیں گے حضرت، وہ مفرد ہی ہے. جی ٹھیک.
چلے تو مرکب پہ ہم بحث آگے کرنے والے ہیں. ابھی فی الحال ہمارا موضوع مفرد ہے. مفرد پہ ہم فوکس کریں گے. مفرد جو ہے یہ اس کی 3 قسمیں: اسم، فعل اور حرف. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عربی میں جو بھی لفظ ہوگا وہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. جی دیکھیں ماشاءاللہ بھائی نے لکھے ہیں 2 + سنگل ورڈ از اکولس ٹو 1 کمپاؤنڈ ورڈ. جی بھائی ایسے ہی ہے. جی تو مفرد یا تو اسم ہوگا یا تو فعل ہوگا یا تو حرف ہوگا. دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ انگلش میں پڑھ چکے ہیں، اردو میں پڑھ چکے ہیں، میں اسی سے انشاءاللہ آپ کو کنیکٹ کر کے ہی پڑھاؤں گا. تو اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم بولتے ہیں آپ ناؤن کو. یعنی دنیا میں کسی بھی چیز کے پاس اگر اپنا نام ہے یا اپنا نام نہیں ہے، ان جنرل نام ہے، اگر کسی بھی چیز کو آپ پکار پا رہے ہیں نا، وہ اس کے پاس نام ہے تبھی پکار پا رہے ہیں، اور وہ نام اسم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اسم کے اندر آپ کو معنی مل جائے گا. معنی یعنی میننگ اس کے اندر ہوگی، لیکن زمانہ، ٹائم، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر یہ اسم کے اندر آپ کو نہیں ملنے والا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بولتا ہوں قلم، پین. اب یہ قلم میں آپ کو معنی تو موجود ہے کہ آپ سمجھتے ہیں قلم کسے کہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں ایک اوزار ہے، ایک آلہ ہے جس کے ذریعے لکھا جاتا ہے، اس کا معنی آپ کے ذہن میں ہے. لیکن قلم سنتے ہی آپ کو یہ معلوم نہیں پڑتا کہ میں کب کی بات کر رہا ہوں، پاسٹ کی، پریزنٹ کی، فیوچر کی، ماضی کی، حال کی، مستقبل کی، آپ کو یہ معلوم نہیں پڑتا. یعنی اس میں معنی تو ہے، زمانہ نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں اسم. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا ہے فعل. ایک ہوتا ہے نام اور ایک ہوتا ہے کام. فعل کہتے ہیں کام کو، جیسے ضربا، نصرا. ضربا اس نے مارا، نصرا اس نے مدد کی. یہ سب جو الفاظ ہیں یہ آپ کو اس میں معنی بھی موجود مل رہا ہے اور زمانہ بھی موجود مل رہا ہے. میں کہتا ہوں یضربو، وہ مارے گا. اب میں کہتا ہوں وہ مارے گا، تو اس میں معنی تو آپ کو معلوم ہے مارنا کسے کہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں. اب آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے یضربو یہ پاسٹ ہے، پریزنٹ ہے، فیوچر ہے، ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، کیا ہے؟ وہ مارے گا کیا ہے؟ یہ فیوچر. فیوچر ہے نا. یعنی فعل کے اندر زمانہ موجود ہوگا. معنی ہو زمانہ نہ ہو تو اسم، معنی ہو زمانہ بھی ہو تو فعل. ٹھیک ہے. آگے اب حرف کیا ہے؟ اب دیکھیں جب 3 چیزیں ہوتی ہیں نا تو 2 پڑھ لیں اور تیسرا وہی ہوتا ہے جو 2 نہ ہو. تو اب اگر کوئی لفظ آپ کو اسم بھی نہیں لگ رہا ہے، فعل بھی نہیں لگ رہا ہے، تو حرف ہے. بہرحال اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ حرف جو ہے نا، یہ اتنا سمجھ لیں کہ یہ اکیلے کوئی اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا. مثال کے طور پر آپ ان، آن، فرام وغیرہ انگلش میں یوز کرتے ہیں. اگر ان کو میں اکیلا استعمال کروں، میں بول رہا ہوں ان، آن، فرام یا من، الا، یہ سب میں اکیلے استعمال کر رہا ہوں نا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آنے والا ہے میں کیا بات کر رہا ہوں، میری دل کی منشا سامنے والے کو نہیں سمجھ آئے گی. لیکن اسی کو اگر میں کسی سینٹنس میں رکھ دوں تو اب بات سمجھ میں آ رہی ہے. میں کہہ رہا تھا فرام، اب میں بول رہا ہوں فرام دا مسجد، من المسجدی. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا من کے ذریعے. ٹھیک ہے. میں بول رہا ہوں الی البیتی، گھر کی طرف. تو اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں بات کیا کہنا چاہ رہا تھا. یعنی حرف جو ہے یہ اکیلے اپنا معنی بیان نہیں کر پاتا، اس کا معنی تب واضح ہوتا ہے جب یہ کسی جملے میں استعمال ہو. اچھا اس کو معمولی نہ سمجھیں، اسی طریقے سے اگر حرف جملے میں نہ ہو تو جملہ بھی نہیں سمجھ میں آتا. حرف جملے میں نہ ہو تو حرف بھی نہیں سمجھ میں آتا، اور حرف جملے میں نہ ہو تو جملہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. مثال کے طور پر میں آپ کو بولتا ہوں زید نے حامد کو کتاب سے پڑھایا. کیا کہا میں نے؟ زید نے حامد کو کتاب سے پڑھایا. اب اس میں جو زید ہے، آپ کو یہ جملہ سن کے معلوم پڑ گیا کہ پڑھانے والا زید ہے. اچھا جس کو پڑھایا جا رہا ہے وہ حامد ہے. ٹھیک ہے. اور جس کے ذریعے پڑھایا جا رہا ہے وہ کتاب. اگر میں سارے حروف ہٹا دوں، یعنی نے کو اور سے کو ہٹا دوں، اب کیا بنتا ہے؟ زید حامد کتاب پڑھایا. زید حامد کتاب پڑھا. اب دیکھیں اس میں کتنے احتمالات ہیں، کتنا کنفیوژن کریٹ ہو رہا ہے کہ زید نے حامد کو کتاب سے پڑھایا، یا زید کو حامد نے کتاب سے پڑھایا، یا زید اور حامد کو کتاب نے پڑھایا. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ بنا حرف کے جملہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، اور بنا جملے میں آئے حرف بھی سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو اسم کس کو کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں نام کو جس میں معنی ہو زمانہ نہ ہو. فعل کہتے ہیں کام کو
جس میں معنی ہو زمانہ بھی ہو، اور حرف کہتے ہیں جس میں معنی اور زمانہ دونوں کی بات نہ ہو، یہ تب تک اس کا معنی واضح نہ ہو جب تک یہ جملے میں نہ آ جائے. ٹھیک ہے. اب جو اسم ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. وہ 3 قسمیں کیا ہیں؟ مصدر، مشتق اور جامد. مصدر، مشتق اور جامد. مصدر کہتے ہیں روٹ لیٹرز کو، روٹ ورڈ کو. اب مثال کے طور پر علم جو ہے نا یہ روٹ ہے. مصدر اس لفظ کو، اس اسم کو کہتے ہیں جو خود کسی سے نہ بنا ہو اور آگے دوسرے الفاظ اس سے بنتے ہو. جس طریقے سے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ علم الصرف میں ایک لفظ سے دوسرے الفاظ کو بنایا جاتا ہے، تبدیل کر کے شکلوں کو، آگے کچھ اضافہ زیادہ تری کر کے اس طریقے سے بنایا جاتا ہے. تو مصدر ہوتا ہے روٹ ورڈ، یعنی وہ خود کسی سے نہیں بنا لیکن آگے اس سے دوسرے الفاظ بنتے ہیں. یہ جو روٹ ورڈ ہے یہ مصدر ہے. مصدر کا لغوی معنی یعنی لنگوسٹک میننگ یہ ہوتا ہے، لٹرل میننگ یہ ہوتا ہے کہ چشمہ، واٹر فال. اب جس طریقے سے چشمے سے پانی کی نہریں پھٹ پڑتی ہیں، اسی طریقے سے مصدر سے بھی کئی سارے الفاظ بنتے ہیں لیکن مصدر کسی سے نہیں بنتا. مثال کے طور پر علم. اب علم جو ہے نا یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے، یہ کسی سے نہیں بنا لیکن آگے اس سے اور الفاظ بنتے ہیں. مشتق، مشتق بولتے ہیں ڈیرائیوڈ ناؤن کو، یعنی ایسا ناؤن جو مصدر سے بنا ہو اس کو ہم مشتق کہتے ہیں. اب علم ہے، کیا علم یعنی عین لام میم، ان 3 حروف کے مجموعے سے آپ کو علم سے کوئی اور لفظ معلوم ہے؟ جی جی کوئی ساتھی، علم سے اور کوئی الفاظ معلوم ہے آپ کو؟ چلے میں کہہ دیتا ہوں. جیسے عالم، اب یہ جو عالم ہے یا آپ کہتے ہیں معلوم ہے یا آپ کہتے ہیں اور بھی جتنے الفاظ ہیں، اب یہ عالم جو ہے، یہ معلوم جو ہے، عالم اور معلوم، یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی سے نہیں بنے، خود بخود آئے ہیں اور ان کے آگے کوئی اور ورڈ بننے والا، ایسا نہیں ہے. بلکہ علم سے عالم بنا، علم سے معلوم بنا. تو اب جس سے بنا ہے اور جو کسی سے نہیں بن رہا ہے وہ ہے مصدر. علم مصدر ہے اور علم سے ہم نے عالم اور معلوم بنائے ہیں، تو عالم اور معلوم یہ مشتق ہے. ٹھیک ہے، یعنی مصدر یہ روٹ ورڈ ہے، مشتق یہ ڈیرائیوڈ ناؤن ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے جامد. جامد کیا ہے؟ جامد سے نہ کوئی لفظ بنتا ہے اور نہ یہ خود کسی سے بنا ہے، یعنی نہ تو مصدر ہے نہ تو مشتق ہے. یہ کسی کو بناتا بھی نہیں آگے اور اس سے کوئی بنا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں فرسن. فرسن کا معنی ہوتا ہے گھوڑا. اب یہ جو لفظ فرسن ہے نا یہ کسی سے بنا بھی نہیں ہے اور اس سے آگے اور کوئی الفاظ بنتے بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ کسی بھی جگہ کا نام لے لیں، جیسے میں بولتا ہوں الہند. اب یہ جو الہند ہے نا یہ جامد ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی ورڈ سے بنا ہو اور نہ ہی آگے اس سے کوئی چیز بننے والی ہے. الہند الہند ہی رہنے والا ہے. ٹھیک ہے بھائی. کسی کو ان 3 چیزوں میں کوئی سوال ہے؟ اسم، فعل، حرف یا اسم کی اقسام میں کسی کو کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. جی علیم بھی درست ہے. جی کسی کو کوئی سوال ہے؟ جامد میں پھر ہم ہر کسی کا نام بھی لے سکتے ہیں نا، جیسے جو انڈیویجول پرسن کا نام ہوتا ہے وہ بھی جامد میں آئے گا. حضرت وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب جیسے میرا نام ہے عاصم، جی اب یہ جو عاصم ہے نا یہ ڈیرائیو ہے، اسمت سے ڈیرائیو ہے، یہ اسمتن. اب وہ اس کا مصدر ہے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر کسی کا انڈیویجول نیم جو ہے وہ جامد ہوگا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نام کے اوپر. اچھا اچھا. آگے دوسری چیز ہے فعل. فعل میں نے آپ کو جیسے کہا کہ کہتے ہیں کام کو، اور اس میں معنی بھی ہوتا ہے اور زمانہ بھی ہوتا ہے. یعنی آپ کو فعل کو سنتے معلوم پڑتا ہے کہ بات کب کی ہو رہی ہے، ماضی کی، حال کی یا مستقبل کی. یہ آپ کو فعل سے معلوم پڑ جاتا ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم فعل کی اقسام پڑھیں، یہاں پہ ہم ایک چیز غور کر دیں کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے کام، ایک ہوتا ہے فعل، اور ایک ہوتا ہے کام کا نام. کام اور چیز ہے، کام کا نام اور چیز ہے. میں آپ کو مثال سے بات سمجھاتا ہوں. میں آپ کو کہتا ہوں وہ کھیلنے گیا،
وہ کھیلنے گیا. اب آپ بتائیں اس میں کون سا ٹینس ہے, کون سا ٹائم معلوم پڑ رہا ہے آپ کو؟ جی وہ کھیلنے گیا, ماضی ہے, مستقبل ہے, کیا ہے؟ پاسٹ ہے. درست ہے, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, تو وہ کھیلنے گیا, یہ سنتے ہی آپ کو معلوم پڑ رہا ہے کہ بات ہو رہی ہے پاسٹ کی, ماضی کی بات ہو رہی ہے. لیکن اگر میں کہتا ہوں کھیلنا, کھیلنا اس کا معنی آپ سمجھتے ہیں کیا؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس میں کون سا ٹائم ہے؟ کھیلنا, کھیلنا کام ہے نا, اس کا ٹائم بتائیں پھر. نہیں, اس میں کوئی ٹائم نہیں ہے, پریزنٹ پاسٹ کچھ بھی نہیں. جب میں کہتا ہوں نا کھیلنا, میں مثال کے طور پر بولتا ہوں کھیلنا, بس کھیلنا کہہ رہا ہوں میں, اس کے اندر آپ کو ٹائم نہیں معلوم پڑے گا. آپ کو ٹائم تب معلوم پڑے گا جب میں کہہ رہا ہوں وہ کھیلنے گیا, وہ کھیل رہا ہے, وہ کھیلتا ہے, وہ کھیلے گا, یہ سب چیز میں آپ کو ٹائم معلوم پڑ رہا ہے. صرف کھیلنا بولنے سے آپ کو ٹائم کا علم نہیں ہوگا, اس لیے کہ کھیلنا یہ کام تو ہے, لیکن یہ کام ہو نہیں رہا ہے, بلکہ کام کا نام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی آپ یہ سمجھے کہ مصدر ہے یہ, نصر, یہ مثال کے طور پر لعیبن, لعیبن یہ کھیلنا یہ مصدر ہے, اس سے آپ بنا رہے ہیں یلعبو اور لعیبہ. نصرن مدد کرنا, یہ فعل نہیں بلکہ اس میں مصدر ہے, مصدر. اب اسی سے آپ فعل بنا رہے ہیں, نصرہ اس نے مدد کی, ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں. یعنی اردو میں اس کی علامت یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر نہ آ جائے نا, نہ, جیسے کھیلنا, کودنا, کھانا, پینا, چلنا, تو وہ کام نہیں ہوتا بلکہ کام کا نام ہوتا ہے, مصدر ہوتا ہے, مصدر کی علامت ہے یہ. ٹھیک ہے, چلیں تو اب آگے ہم فعل کی اقسام پڑھتے ہیں. فعل کی ہم جو اقسام پڑھنے والے ہیں وہ ہیں 4, اصل میں 3 ہیں, لیکن 4 کس طریقے سے وہ میں سمجھاتا ہوں ابھی. دیکھیں, ایک تو ہے فعل ماضی, یعنی وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو, پہلے ہوا ہو. ٹھیک ہے, وہ ماضی ہے. پاسٹ ٹینس جسے ہم کہتے ہیں, مثال کے طور پر نصارہ اس نے مدد کی, تو اب یہ ماضی ہے. میں کہتا ہوں ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا, یہ مضارع ہے. اب یہاں پر عربی کی خصوصیت ہے دوسری زبانوں سے, ایک عربی ذرا ممتاز ہے. کیا ممتاز ہے؟ کہ اس کے اندر پریزنٹ اور فیوچر کے لیے ایک ہی ورب استعمال ہوتا ہے, مضارع. یعنی باقی زبانوں میں پریزنٹ اور فیوچر الگ الگ ہوتے ہیں, عربی میں ایک ہی ہوتا ہے, مضارع. یعنی یضربو جو ہے لفظ, اس کا ترجمہ آپ پریزنٹ والا بھی کر سکتے ہیں, فیوچر والا بھی کر سکتے ہیں. آپ اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ مارتا ہے یا وہ مار رہا ہے, اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ مارے گا. ٹھیک ہے, یعنی پریزنٹ اور فیوچر یہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں. اب پھر معلوم کیسے پڑے گا کب کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو یہ سینٹنس کے کانٹیکسٹ سے سمجھ میں آ جائے گا. یعنی سیاق و سباق سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کب آپ کو پریزنٹ کا ترجمہ کرنا ہے اور کب آپ کو فیوچر کا ترجمہ کرنا ہے. بہرحال دونوں کے لیے ایک ہی لفظ آنے والا ہے, اور وہ جو فعل آئے گا وہ ہے فعل مضارع. اب مثال کے طور پر اگر آپ کو جملے میں اگر ایسا دکھا ہوا ہے کہ یضرب غدن, یعنی وہ کل مارے گا. اب ظاہری بات ہے ٹمارو جب بات کی جا رہی ہے تو آج کی نہیں کی جا رہی, کل کی جا رہی ہے, تو آپ کو فیوچر کا استعمال کرنا پڑے گا. یعنی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کل مار رہا ہے, وہ کل مارے گا, آپ فیوچر کا ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے, یا الیوم آ جائے, یضرب الیوم, وہ آج مارے گا نہیں ہوگا, وہ آج مار رہا ہے, اس طریقے سے. یا یضرب الآن, وہ ابھی مار رہا ہے, اس طریقے سے. یعنی آپ کو سینٹنس سے معلوم پڑ جائے گا کہ آپ کو کب پریزنٹ کا ترجمہ کرنا ہے اور کب فیوچر کا ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ماضی وہ زمانہ جو گزر گیا, مضارع جو چل رہا ہے یا جو آئے گا, دونوں اس میں جمع ہے. آگے امر و نہیں, فعل امر و نہیں کو اکثر جو علماء نحو ہیں, علماء صرف ہیں, اس کو ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں. کیوں؟ امر کہتے ہیں امپیریٹو ورب کو. امپیریٹو ورب یعنی کسی کو کوئی حکم دینا, کسی کو کوئی کام کہنا, یا کسی سے کوئی مطالبہ کرنا مستقبل کے لیے. مستقبل کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک گلاس پانی دیجئے, تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ترنت مجھے پانی لا کر دے دیں گے, بلکہ آپ جائیں گے, اٹھیں گے, پانی لے کر آئیں گے. یعنی جو بھی حکم میں دینے والا ہوں, جو بھی میں کام آپ کو کہنے والا ہوں, یہ فیوچر میں آگے چل کے ہو رہا ہے, ترنت نہیں ہو رہا, فیوچر میں آگے چل کے ہو رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے امر, یعنی کسی کو کسی کام کے کرنے کا آرڈر دینا, یہ امر ہے. ٹھیک ہے, انصر آپ مدد کرو, یہ فعل امر ہے. ٹھیک ہے, نہیں کیا ہوگا؟ نہیں میں کسی کام کے نہیں کرنے کا حکم ہوگا.
امر میں کسی کام کے کرنے کا حکم، نہیں میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم ہے. بہرحال آپ خود غور کریں، دونوں میں حکم تو ہے نا، ایک میں کرنے کا ایک میں نہیں کرنے کا، حکم دونوں میں ہے، اس لیے دونوں کو ساتھ میں لکھا جاتا ہے امر و نہیں. تو اس لحاظ سے فعل کی 3 اقسام بھی بنتی ہیں، 4 بھی بنتی ہے، لیکن امر و نہیں کو ساتھ میں ہی جمع کیا جاتا ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ فعل کی 3 اقسام ہیں، ایک ہے فعل امر یعنی حکم کرنا، اور ایک ہے فعل نہیں حکم نہ کرنا یعنی کسی کام سے روکنا. یہ دونوں ایک ساتھ آئیں گے. جی فعل میں کسی کو ڈاؤٹ ہے ابھی؟ جی کوئی سوال کسی امر کو کا فعل کے متعلق؟ امر کا جو آپ بولے، امر کا نہیں سمجھا؟ نہیں نہیں ہاں نہیں، وہ فیوچر میں کیوں لینا ہے؟ جی فیوچر میں ایسے گیا کہ جیسے میں آپ کو بولتا ہوں کہ انصر آپ مدد کرو، اب جو آپ مدد کریں گے نا یہ فیوچر میں کریں گے، یعنی آپ میرے کہنے کے بعد کر رہے ہیں تو ایک لمحہ بھی آگے گیا تو فیوچر میں چلے جاتے ہیں نا آپ. اس لحاظ سے یعنی اس میں بھی زمانہ ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ فعل میں زمانہ ہوتا ہے امر میں زمانہ نہیں ہے. میں وہ کہنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ فعل کے اندر فعل امر جو ہے اس میں بھی زمانہ موجود ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک. چلیں. آپ لوگ بولتے بہت کم ہیں، کوئی آواز ہی نہیں آ رہی ہے. چلیں خیر آگے. حرف. اب حرف میں نے آپ سے کہا کہ یہ اکیلے اگر آتے ہیں جملے میں نہیں آتے تو ان کا معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اسی طریقے سے اگر جملے میں نہ آئے تو جملہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. اب جو حرف ہیں ان کی بنیادی طور پر 2 قسمیں، ایک ہے حروف عاملہ اور ایک ہے حروف غیر عاملہ. جی ایک ہے حروف عاملہ اور ایک ہے حروف غیر عاملہ. اب عربی زبان میں کوئی بھی جو لفظ ہوتا ہے وہ بائی ڈیفالٹ نا اس کے آخر میں پیش آتا ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ بائی ڈیفالٹ اگر کوئی لفظ ہے نا تو عربی میں اس کے آخر میں پیش ہی آنا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بولتا ہوں اللہ علیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں. اللہ علیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں. اب یہ لفظ اللہ کی ہاں پر جو پیش ہے نا یہ بائی ڈیفالٹ ہے. یعنی عربی میں آپ کوئی بھی لفظ لکھیں گے تو عام طور پہ آپ کو اس کے آخر میں پیش ہی لکھنا ہے. لیکن اگر میں اس کے شروع میں انہ لگا دوں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ سب حافظ بھی ہوں گے ماشاءاللہ، میں یہ تصور کر رہا ہوں، تو اس کے لاسٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو انہ لگانے کی وجہ سے یہ ہو جائے گا کہ ان اللہ علیم، ان اللہ علیم. تو آپ دیکھ رہے ہیں انہ نے کچھ تو تبدیلی لائی ہے، یعنی لفظ اللہ کے ہاں پر پیش تھا اور انہ کے آنے کی وجہ سے ان اللہ ہو گیا، زبر آ گیا. تو اب انہ نے عمل کیا، لفظ اللہ کی حرکت کو تبدیل کیا، اعراب کو بدلا ہے، لہٰذا انہ نے عمل کیا تو یہ حروف عاملہ میں سے ہے. اسی طریقے سے میں ایسے بولتا ہوں واللہ، واللہ علیم یا فاللہ علیم، اور اللہ علیم ہے. میں بولتا ہوں اور اللہ علیم ہے، واللہ علیم. اب یہاں پہ لفظ اللہ پر ویسے بھی پیش ہوتا ہے اور واو کے آنے کے بعد بھی پیش ہے. معلوم پڑا واو نے کوئی عمل نہیں کیا، تو جب واو نے عمل نہیں کیا تو اس کو کہیں گے حروف غیر عاملہ میں سے. جو الفاظ کسی اسم یا فعل، جو حروف کسی اسم یا فعل سے پہلے آئیں اور ان کے آخری حرف کی حالت کو، ان کے آخری حرف کی حرکت کو تبدیل کر دیں وہ حروف عاملہ ہیں. اور جو حروف کسی اسم یا فعل کے شروع میں آئیں اور ان کے آخری حرف کی حالت کو تبدیل نہ کریں وہ حروف غیر عاملہ ہیں. جی بات سمجھ آ گئی؟ اب تھوڑا سا ہم علم الصرف کو بھی دیکھ لیتے، اس کی تعریف وغیرہ کیا ہے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. جی دیکھیں آگے بھی یہ کئی بار یہ لفظ استعمال ہوگا. ایک ہوتا ہے لغوی معنی اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی. ٹھیک ہے، لغوی معنی مطلب یعنی وہ میننگ جو ڈکشنری کے اندر لکھا ہوا ہے نا
उसको हम कहते हैं लुग़वी माना। और एक होता है इस्तिलाही माना। इस्तिलाही माना से मुराद उस लफ्ज़ का किसी फ़न में मखसूस माना क्या बन रहा है, इसको बोलते हैं इस्तिलाही माना। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ना कि फला शख्स के ऊपर तो उस यानी एक बड़े आदमी का हाथ है, फला शख्स के ऊपर एक बड़े आदमी का हाथ है। तो अब ये जो हाथ है ना, इसका लिटरल मीनिंग तो बनता है हैंड, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ ना, वहाँ पे इसका माना हैंड नहीं बनता, बल्कि वहाँ पे इसका माना बनता है सपोर्ट। बराबर। तो एक होता है लुग़वी माना और एक होता है इस्तिलाही माना, यानी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, किसी फ़न के हिसाब से उस लफ्ज़ का क्या माना बन रहा है। अब मिसाल के तौर पर जो लफ्ज़ होता है ना, लफ्ज़, इसका लुग़वी माना होता है फेंकना, लेकिन इसी तरीके से कलिमा, इसका माना होता है वर्ड, यानी ज़ुबान से जो बात निकल रही है वो कलिमा है। अब ये इसका लुग़वी माना है। इसको अलग अलग फ़न में मैं लेके जाऊँ, अगर आप किसी अरबी पढ़ने वाले से पूछेंगे कलिमा क्या है, तो वो आपको कहने वाला है, कलिमा कहते हैं लफ्ज़ को। आप किसी नाजरा पढ़ने वाले, किसी मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे से पूछेंगे कि कलिमा क्या है, वो आपको कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी आप देख रहे हैं फ़न के बदलने से माना बदल रहा है। तो एक है लुग़वी माना और एक है इस्तिलाही माना। फ़न के एतबार से जो माना तय होता है ना, वो इस्तिलाही माना है, और डिक्शनरी के हिसाब से जो माना तय होता है वो है लुग़वी माना। चलें, तो सर्फ का लुग़वी माना क्या है? सर्फ का लुग़वी माना है फेरना, तब्दील करना, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में मुंतकिल करना। देखें, इसके काम से इसका नाम एकदम मैच हो रहा है। सर्फ में होता भी यही है कि एक लफ्ज़ की हरकत, एक लफ्ज़ की शक्ल को हम तब्दील कर दें और उससे दूसरे अल्फाज बनाते हैं। ठीक है, इल्म सर्फ में अल्फाज की असली शक्ल में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ करके नए अल्फाज या सेगे बनाए जाते हैं। सेगे यानी फॉर्म्स, नए फॉर्म्स बनाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम इल्म सर्फ रखा गया है। इसी तब्दीली से लफ्ज़ की गर्दान निकलती है। अच्छा, गर्दान आप लोगों ने सुने होंगे कि अरबी में बहुत सारी गर्दान याद करनी पड़ती है, सैकड़ों गर्दान याद करनी पड़ती है। मैं कहता हूँ बहुत बड़ा झूठ है। अरबी में आपको सिर्फ 2 गर्दान याद रखनी है, और वो इंशाल्लाह आप इस हफ्ते के आखिर तक आपको 2 गर्दान याद भी हो जाएगी। बाकी इसके अलावा जितनी गर्दानें हैं वो सब उन्हीं 2 के पैटर्न पे चलेंगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने एक चीज़ पढ़ ली है कि अगर इंग्लिश के अंदर अगर आपको किसी को कंटिन्यूटी दिखानी है किसी काम में, तो आप लास्ट में वर्ब के लास्ट में क्या लगाते हैं? आईएनजी। अब मिसाल के तौर पर आप लगा रहे हैं रन, आपको मेरे को बोलना है वो भाग रहा है, आप बोलेंगे ही इज़ रनिंग, आपने आईएनजी लगाए। आपको बोलना है वो चल रहा है, ही इज़ वॉकिंग। आपको बोलना है वो खा रहा है, ही इज़ ईटिंग। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक तरीका एक ही है आईएनजी लगाने का, अल्फाज बदलते जा रहे हैं तो भी तरीका एक ही है, तो मुश्किल नहीं है ना, एक ही चीज़ आपको याद रखनी है। इसी तरीके से अरबी ज़ुबान में आपको सिर्फ 2 गर्दानें याद रखनी है, बाकी तमाम गर्दानें उसी पैटर्न पर बनने वाली है। चलें, ये तो इस्तिलाही, ये लुग़वी माना क्या हुआ? सर्फ का फेरना, तब्दील करना, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में मुंतकिल करना। इस्तिलाही माना ये है कि अल्फाज में तब्दीलियों के इल्म का नाम इल्म सर्फ है, यानी अल्फाज को तब्दील करके दूसरे अल्फाज बनाने का नाम ये इल्म सर्फ है। इल्म सर्फ उन उसूलों का इल्म है जिनसे एक सेगे से दूसरे सेगे बनाने और उनमें तब्दीली के तरीके मालूम होते हैं। यानी कुछ मखसूस पैटर्न होगा, ऐसे ही तो नहीं इल्म सालिम बन रहा है, इल्म से मालूम बन रहा है, नसरा से नासिर बन रहा है, मंसूर बन रहा है, मंसर बन रहा है, सजदा से मस्जिद बन रहा है, यूं ही नहीं बन रहा। हर किसी का एक रूल है, पैटर्न है। वो रूल्स और पैटर्न हम कहाँ सीखेंगे? वो हम सीखेंगे इल्म सर्फ में। आगे मौजू और फ़ायदा, यानी इल्म सर्फ का आपका फोकस किस पे रहने वाला है? इल्म सर्फ में आप मेनली बात किस पे करने वाले हैं? तो इल्म सर्फ पे आप बात करने वाले हैं, इल्म सर्फ का जो मौजू है वो है लफ्ज़। वहाँ पे गौर करें, आपने इल्म नहव में क्या पढ़े थे? लफ्ज़ और मौजू में क्या पढ़े थे? लफ्ज़ और जुमला। लफ्ज़ और जुमला, इसलिए कि वहाँ पे आपको वर्ड को भी देखना था और उन्हीं वर्ड को यूज़ करके सेंटेंस भी बनाना था। यहाँ पे सेंटेंस बनाना नहीं है, तो इसका जो फोकस है सिर्फ वर्ड पर है, सिर्फ वर्ड पर है। वर्ड फॉर्मेशन का काम है, सिर्फ वर्ड पे फोकस है। लफ्ज़, अच्छा, इस इल्म में लफ्ज़ की मुख्तलिफ शक्लें बनाने और उनमें तब्दीलियों के कवायद व ज़वाबित मालूम होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक मकूला लिखा हुआ है, अरबी में एक मशहूर मकूला है, अस्सर्फ़ु उम्मुल उलूम वन्नहवु अबूहा। अस्सर्फ़ु उम्मुल उलूम वन्नहवु अबूहा, यानी सर्फ ये इल्म की माँ है, जितने उलूम है उनकी माँ है, और नहव जो है ये उनकी बाप की हैसियत रखता है। ठीक है, माँ खाना बना बना कर दे रही है और बाप खिला रहा है। चले, उल्टा हो गया ये तो।
یعنی باپ کما کر دیتا ہے اور ماں کھلاتی، یہاں پر الٹا ہو گیا. چلیں خیر. تو ابھی آپ کو میں ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ لوگ اس پہ بہت زیادہ کوشش کریں اور بہت زیادہ محنت کریں انشاءاللہ. کہ آپ، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ سب کی نیت یہی ہے کہ آپ عربی اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ آپ علم دین پڑھیں، قرآن و حدیث کو پڑھیں اور فقہ اسلامی کو پڑھیں. اس نیت سے آپ عربی سیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی کو راضی کرنے کی ہماری نیت نہ ہو. تو اب آپ کی آسانی کے لیے یہ کتاب النحو اور کتاب الصرف جو ہیں، ان کے ہر سبق کے آخر میں اس طریقے سے کچھ ٹیبل دیے ہوئے ہیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے الفاظ معانی، جیسے یہاں پر لکھا ہوا نا ورڈ میننگز دیے ہوئے، ووکیبلریز دیے ہوئے ہیں. تو وہ جو ووکیبلری ہیں وہ ایک بھی باہر سے نہیں ہے، وہ سب قرآن کے الفاظ ہیں، سب قرآن کے الفاظ ہیں. تو اگر آپ ہر سبق کے ساتھ تھوڑا وقت نکال کر، تھوڑی محنت کر کے ایک ایک چارٹ روزانہ یاد کریں اور ایک دوسرے کو سنائیں، تو انشاءاللہ اس کورس کے آخر تک قرآن کریم کا کوئی ایک ایسا لفظ نہیں ہوگا جس کا آپ کو معلوم نہ ہو، جس کا آپ کو معنی معلوم نہ ہو. یعنی آپ کو قرآن کریم کے ہر لفظ کا معنی معلوم ہوگا آخر تک، اگر آپ یہ ترتیب پہ عمل کرتے ہیں انشاءاللہ. تو اور اپنی نیت کو درست بھی رکھیں اور وسیع بھی رکھیں کہ ہم صرف 4 مہینے بعد یہ گرامر سیکھ کے، عربی گرامر سیکھ کے چلے نہیں جانا ہے. انشاءاللہ رمضان کے بعد انشاءاللہ یہ داخلے شروع ہوں گے مرکز اہل سنت والجماعت احناف دیوبند. یہ حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ کے زیر سرپرستی علم دین کورس ہوگا، 2 سالہ 4 سالہ عالم کورس ہوگا. اس سب میں بھی داخلہ لینے کی کوشش کیجیے. یعنی اس کو آپ اپنا لاسٹ قدم نہ سمجھیے، یہ آپ کا اوپننگ ڈور ہے. اس کے ذریعے آپ علمی دنیا میں پیر رکھیں انشاءاللہ، اور آگے بھی پڑھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں، اور بس اس پر نہ رک جائیں. تو آپ سے گزارش ہے، آپ تمام حضرات جتنے الفاظ معنی آئیں گے وہ آپ سب یاد بھی کریں گے اور خوب پابندی سے یاد کریں گے، اور ایک بھی سبق ناگہ نہیں کریں گے. ریکارڈنگ آ جائے گی، لیکن اگر ریکارڈنگ کے بھروسے آپ رہیں گے نا تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا. لائیو کلاس کی بات اور ہے، ریکارڈنگ کی بات اور ہے. جی اب یہ الفاظ معنی ایک بار میں پڑھ لیتا ہوں، آپ سب حضرات بھی مائک بند کر کے پڑھ لیں. ٹھیک. ہاذا، یہ مذکر. ہاذا کا مطلب ہوتا ہے دس، آپ انگلش میں بولتے ہیں نا دس. ہاذا یہ مذکر، ہاذی یہ مؤنث، ہاؤلائی یہ سب. ابھی مذکر کے لیے بھی ہے، مؤنث کے لیے بھی ہے. ذالکا وہ مذکر، تلکا وہ مؤنث، اولئک وہ سب مذکر مؤنث دونوں جمع. وہاں پہ الذی وہ جو مذکر، اللتی وہ جو مؤنث، الذین وہ سب جو مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے. لا نہیں، الا سوائے، کلا ہرگز نہیں، لن ہرگز نہیں. اب دیکھیں یہاں پہ کلا کا مطلب بھی ہرگز نہیں ہے اور لن کا مطلب بھی ہرگز نہیں ہے، لیکن یہ جو لن ہے نا یہ مستقبل کے لیے آتا ہے، فیوچر کے لیے آتا ہے. یعنی آپ کو یہ کہنا ہے نا کہ وہ ہرگز ویسا نہیں کرے گا، وہ ہرگز باہر نہیں جائے گا. تو مستقبل میں کسی کام کی آپ کو اگر نفی کرنی ہے، یعنی فیوچر میں کسی کام کو آپ کو نگیٹ کرنا ہے، تو آپ وہاں پہ لن کا استعمال کریں گے. لم نہیں. اب لم کا مطلب بھی نہیں ہے لیکن یہ ماضی کے لیے. لم ینصر اس نے مدد نہیں کی، یعنی آپ ماضی میں کسی کام کے نہیں ہونے کو بتائیں گے. جی. ما نہیں، یہ ان جنرل ہے، ما جو ہے نا. جی آگے پھر لیسا نہیں، بلا کیوں نہیں، وائی ناٹ ہم کہتے ہیں نا، بلا کیوں نہیں. غیرہ سوا نہیں، دونا سوا علاوہ، الا الا اصل میں ان پلس لا اگر نہ، نعم ہاں. تو یہ الفاظ معنی آپ اس طریقے سے کئی دفعہ کہیں اور یاد کریں انشاءاللہ. آپ میں سے ابھی کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو، کوئی بات کرنی ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں. آخر کے 5 منٹ باقی ہیں، کچھ بتانا ہو کورس کے حوالے سے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی آپ میں سے کسی کو کچھ کہنا ہے، کوئی بات، کوئی سوال، کچھ؟ ابھی فی الحال کوئی سوال نہیں ہے. چلیں ماشاءاللہ، انشاءاللہ آگے آئیں گے، انشاءاللہ اور سوال آئیں گے آگے. چلیں خیر.
تو ابھی ریکارڈنگ بند کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔